السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ کم آواز آ رہی ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ تعالی اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ القصص آیت نمبر 24. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو اب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ابھی تک ہم نے 2 دعاؤں پہ بات کی تھی نا، کل یہ تیسری دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی 2 دعائیں قبول نہیں تھی، تو الحمدللہ یہ والی بھی دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ ابھی آپ آگے جا کے واقعات کا تانا بانا دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ان کو عطا کی. تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بیسکلی اس دعا کے اوپر ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ یہاں جو سچویشن ان کے اوپر آئی ہوئی تھی اس وقت، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی لمبا سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو انسان جب جا رہے تھے وہ راستے میں، تو ان کو ڈر کیا تھا کہ پیچھے سے فرعون یا ان کے سولجرز وغیرہ ان کو پکڑ نہ لیں. وہ اللہ خوف تھا بہت زیادہ ان تمام چیزوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قوم سے نجات دی اور وہ وہاں پہنچ گئے خیریت سے. اب آپ سمجھیں طویل سفر سے جب وہ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، بھوک سے نڈھال تھے. اور ایسی حالت میں بھی آپ سوچیں، اتنی بھوک کی اور اتنی تنگ دستی کی حالت میں بھی انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ایک درخت کے سائے پہ بیٹھ گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. یعنی یہاں پہ ان کی ایک آپ سمجھ لیجیے ان کی پرسنالٹی بھی نظر آ رہی ہے، غیور قسم کی پرسنالٹی، کہ انہوں نے ان لڑکیوں سے کوئی پیسے کا یا کوئی بدلہ نہیں چاہا، کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میں نے تمہارا یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ تم اس کے حوالے سے اجرت دو. تو یہ ان کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے نا. حالانکہ اتنے بھوکے تھے، یہی کہہ دیتے کہ چلو اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ پانی پلا دو، کچھ کھانا کھلا دو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں. بغیر بدلے کے انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں، تکلیف کی حالت میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس کو جیسے آدمی کبھی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی اتنی بے چارگی کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس تو اتنی نعمتیں دینے کے لیے اور میں تو تیرے آگے اتنا محتاج ہوں، اتنا ڈیپینڈنٹ ہوں کہ میرے پاس تو کچھ بھی میرے پلے پاس نہیں ہے، میں بہت پریشانی کی حالت میں ہوں نا. یوں سمجھے آپ دعا کر رہے تھے. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے خیر مانگا، تو اتنی یہ جامع دعا ہے نا، یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہوں گی کہ انسان جو ہے نا، جب ایک اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، تو یہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنا کچھ دینے پر قادر ہے، تو بس تو مجھے جو دینا چاہتا ہے نا سب دے دے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر دیکھا جائے نا، یہ مراد ہے نا اس حوالے سے. تو خیر کا جو اطلاق ہے یا خیر کن کن چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اس میں کھانا آتا ہے، اس کے علاوہ عبادات آتی ہیں، قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے کہ خیر جو مانگ رہے ہیں نا، مال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مال عطا کر دے، کوئی آپ سمجھے مجھے سیلری اچھی مل جائے، کوئی جاب مجھے اچھی مل جائے، کوئی کہیں سے میرے پاس کوئی مال آ جائے، کوئی دولت آ جائے، کوئی مجھے اچھا کوئی ہمدرد مل جائے، کوئی دوست مل جائے، کوئی رشتہ نیا مل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، بہت ساری چیزیں جن کا مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو کوئی بھی حاجت ہے، آپ سمجھ لیں نا دل میں، اب اس میں آپ فل ان دا بلینک کر لیں، بس میں یہاں تک آپ کو کہوں گی. تو یہ اس کی دعا ہے، بس آپ سمجھ لیں. تو اب آپ ذرا دیکھیے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ان کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی تھی، یہاں پر آپ یہ دیکھیں، ابھی یہ بیٹھ کے دعا ہی کر رہے تھے. آگے کے دیکھیں گے ہم کیا ہوا آگے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو فقیر کہا. اچھا، ہم تو ایسے ہیں نا، ہم تو لوگوں کے سامنے تو خیر چھوڑ بھی دیجئے کہ کوئی کہے اپنے کو، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی فقیر بننا پسند نہیں کرتے. اتنی انا ہمارے اندر ہے. اگر ہم دعا بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے یہ اور یہ چاہیے، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا نا.
یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں پتا بھی نہیں کہ عاجزی ہمیں کیسے اختیار کرنی ہے. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی فقیر بنا دیا اللہ کے سامنے، کہا میں تو بالکل ہی محتاج ہوں، یعنی آپ لمٹ سمجھ سکتے ہیں نا فقیری کی لیول کی. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ود ان نو ٹائم ابھی آپ دیکھے گا آگے جب واقعہ بڑھے گا، بڑا انٹرسٹنگ آگے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا پینا بھی دے دیا، رہنے کو ٹھکانہ بھی دے دیا، آگے ہم دیکھیں گے، مگر میں اب آپ کو دعا کی برکت بتا رہی ہوں. اس کے بعد بیوی بچے دے دیے، خوف سے امن ان کو دے دیا، خوف کی حالت میں تھے نا وہ. اس کے بعد کیا تھا، فرعون ایک ظالم ایک بادشاہ تھا، اس سے نجات دلا دی، ان کو سیلری بھی مل گئی، اور جو سولجرز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو ان کو ڈر تھا کہ وہ ان کا تعاقب کریں گے، سب ان کے مسئلے مسائل ختم ہو گئے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کے قبول کی. تو اب آپ دیکھیے خیر جو وہ مانگی تھی نا انہوں نے اتنی، یعنی آپ انبیاء کی دعاؤں میں عقل ان کی اور سمجھ اور ان کی حکمت دیکھیں. ان کو اس وقت کیا ضرورت تھی سب سے زیادہ، بتائیے، کھانے کی. سب سے زیادہ ضرورت جو نفس کی چیز ہے نا، کھانا. اور ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ کھانے کے آگے ہم تو کچھ بات ہی نہیں کرتے. یعنی اگر ہمارے خاندان، یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے، بلکہ میں زیادہ کہوں گی معاشرے کے جو مرد ہیں نا، ان کا تو کھانے پر غصہ شروع ہوتا ہے اور کھانے پہ غصہ ختم ہوتا ہے. یہ نا اتنا ایک ایشو کھانے کو بنایا ہوا ہے. روزہ لوگ رکھتے ہیں، مردوں کو چھوڑ دیا بیچاروں، مردوں کو چھوڑیں. عورتیں جو ہے نا ان کے موڈز خراب ہوتے ہیں، بد تہذیبی بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ہسبینڈ سے کر رہی ہوتی ہیں، گھر میں کر رہی ہوتی ہیں، بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. کیا ریزن ہے جی بھوکے ہیں، روزہ ہے ہمارا. مطلب اتنی بگ ڈیل ہے کہ خالی پیٹ ہے یا اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ بھی کوئی مصیبت ہے کہ رکھ لیا ہم نے، تو اب ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم سب پہ غصہ کریں. تو ہم نے کھانے کو اتنی بڑی چیز بنایا ہوا ہے، اور ایسا معاملہ ہے کہ برداشت نہیں. آپ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ ایسا کچھ ہو جائے، آپ کہیں ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیں، ظاہر ہے رمضان میں انسان ضرورت کے تحت ہی نکلتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کو شوق ہو بازاروں میں گھومنے کا تو وہ آئی جسٹ ڈونٹ نو، ورنہ بالکل عین روزے کے ٹائم میں کوئی مجبوری سے نکلے گا. لیکن آپ بعض دفعہ ڈرائیورز کو دیکھیے ایسی گاڑی چلاتے ہیں نا، اگر قریب وقت آ رہا ہو اس کا روزے کا، ایسی گاڑی چلاتے ہیں کہ پتہ نہیں مطلب روزہ آج یہاں کھلے گا کہ اوپر کھلے گا یا قبر میں کھلے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایسا لگ رہا ہوتا ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا اسے بھی لگ رہا ہوتا ہے اللہ خیر سے ہی گھر پہنچ جائے. اتنا غصہ کریں گے اور ایٹیٹیوڈ، مطلب کیا کس بات کا ہوگا، کھانے میں ہمارے دیر نہ ہو جائے. حالانکہ کیا ہے بھائی، پانی بھی انسان پی لے تو مسئلہ حل ہو جائے. تو یہاں وہ اتنے ان کے اندر حکمت تھی کہ انہوں نے خیر مانگ لیا. انہوں نے کہا میں صرف کھانا کیوں مانگوں جب اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے، میں صرف کھانے کا سوال کیوں کروں. تو حالانکہ ان کو ضرورت کھانے کی تھی. جو سچی بات ہے وہ نڈھال سے ہو کے گرنے کے قریب تھے. ان کو تو بس یہ تھا مجھے کچھ مل جائے کہ میرے پیٹ میں چلے جائے، اتنی میرے طاقت آ جائے. لیکن اتنی عقل مندی کی انہوں نے دعا مانگی. تو یہ میں آپ کو یہ دعا وہ بتا رہی ہوں کہ آپ کے آگے نا کوئی بھی دو چیزیں، ایک چیز ہے، چار چیز ہے، یہ آپ مانگ لیں. الحمدللہ بہترین دعا ہے. اور آپ تینوں دعاؤں میں دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ان کی، ایک ہوتا ہے نا دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی بعثت کے لیے، نہ جانے کتنے سال بعد قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی تمام دعائیں فوراً قبول نہیں کی ہیں. ایسے بھی اور بھی آپ کو دعائیں ملیں گی. اولاد کے سلسلے میں زکریا علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں تھی، ان کے تو آپ دیکھیں ویسے ہی نہیں تھی کہ آپ یوں دعا نہیں کرتے ہوں گے، وہ آتا ہے قرآن میں انہوں نے دعا کی، لیکن ویسے ان کو اولاد نہیں تھی، کتنے دنوں بعد اولاد نصیب ہوئی. تو ایسے آپ کو انبیاء کا ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ملے گا. یہ وہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام کی جو انسٹنٹلی قبول ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے اس میں بڑا سبق موجود ہے نا. یہ قرآنی دعائیں کہلاتی ہیں، انبیاء کی دعائیں کہلاتی ہیں. تو بڑی مبارک یہ دعائیں ہیں جن سے ہمیں بہت گائیڈنس ملتی ہے الحمدللہ. چلیں آگے اب ہم دیکھتے ہیں آگے مزید پھر کیا ہوا. آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. اچھا یہ کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے، ان کون ہیں؟ باپ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے والد ہیں. اب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو یہاں ٹرم آ رہی ہے نا اس کو ذرا سا آپ عربک میں بھی اس کو سمجھیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ دیکھیں گے کیونکہ ہم پہلے نا اس پہ ہی بات کرنے جا رہے ہیں.
تمشی الاستحیاء، ٹھیک ہے، میں اعراب وغیرہ نہیں ڈال رہی ہوں، پھر ٹائم بہت لگ جاتا ہے. شرم و حیا کے ساتھ تمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا. ٹھیک ہے، یہ جو پورا مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ وہ لڑکی چلتی ہوئی آئی. اب اس کے اوپر ہم نا تھوڑی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، پہلے ہم لوگوں نے کل بھی کافی اس کے اوپر بات کر لی تھی کہ جو فیمینٹی ہے، ایک نسوانیت ہے، وہ عورت میں یا لڑکی میں پسندیدہ ہے اسلامی لحاظ سے بھی. تو اب اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ یہاں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ مرد اور موجود تھے، تو اگر آپ دیکھیے وہ بڑے بے حس تھے. ان کے یہاں ایک عورت کی رسپیکٹ ہمیں نظر نہیں آئی کہ ایک جو موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیکیٹ اور طریقہ تھا کہ انہوں نے لڑکیوں کو مجبور دیکھ کے فوراً ان کے ہیلپ کے لیے وہ آگے بڑھے. تو اب یہ چیز جو ہے وہ اس لڑکی کو بہت زیادہ یعنی متاثر کرنے والی بنی نا، بہت یہ چیز بڑی متاثر وہ اس بات سے ہو گئی. تو اب پتہ کیا چلا، تھوڑی دیر گزری نہیں تھی، کیا مطلب ہے کہ جب جانوروں کو پانی پلا دیا نا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے، تو وہ لوگ گھر چلی گئی. گھر جاتے کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں جا کر ان کا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے باپ سے کیا. ٹھیک ہے، یہ سب انڈر لائن ہے، کیونکہ اب آپ لوگ کہیں گے نا کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو کیسے وہ آ گئی. تو یہ میں نے آپ کو دعا کی قبولیت بتائی ہے کہ بس اتنی سی دیر میں ان کا کام بن گیا موسیٰ علیہ السلام کا. اب دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ پہلی جو بات ہو رہی ہے کہ جو وہ عورت جو ہے، لڑکی بلکہ انفیکٹ ہمیں کہنا چاہیے، وہ لڑکی جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ ان کے پاس آئیں بات کرنے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تمشی الاستحیاء کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ عورت گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپا کے آئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا کیسے چلا کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ آئی نا، تو یہ انہوں نے نشانی بتائی ہے کہ اس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ گھونگھٹ سے، یا آپ اس کو نقاب کہہ لیجئے، چادر کا ٹکڑا آپ سمجھ لیجئے کہ یوں کر کے اس نے اپنے چہرے پہ رکھا ہوا تھا. اور دوسرے اس کی جو چلنے کا انداز تھا. علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ عورت جب چلتی ہے، جب وہ سٹیپس لیتی ہے، تو اس کے اس چال سے اس کی حیا ظاہر ہو جاتی. اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے، یا وہ کہنا نہیں چاہیے یعنی کہ بہت اچھے کوئی کیریکٹر کی عورت نہیں ہے، تو اس کے چلنے کے انداز سے اس کی شرافت اور حیا کا پتہ لگ جاتا ہے. یہ علماء کا کہنا ہے. تو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس طرح سے چل کے آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ بڑی حیا والی عورت ہے، اور قرآن نے یہ گواہی دی اس لڑکی کے حیا کی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ حیا اس کی فطرت میں گندی ہوئی تھی. یعنی اس انداز سے اس نے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ امپریس ہوئے. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کا اور ایک عورت کا انٹریکشن، انٹرمیگلنگ ایک دوست کی حیثیت سے تو اجازت نہیں، جیسے ہم نے پہلے دیکھا، لیکن بعض دفعہ ہمیں چند وجوہات کی بنا پہ مردوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ یہاں انٹر ہوتے ہیں، گارڈ کھڑا ہوتا ہے، اب وہ مرد ہے نا. اب یہ تو نہیں اگر ہم اس طرح لیں تو عورت یعنی ایک مرد اور عورت کوئی بات ہی نہ کر سکیں. اب جیسے آپ گارڈ ہے، آپ اس کو کوئی چیز پکڑا رہی ہیں، یا آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ گاڑی ادھر ڈرائیور ہے اس کو بلا دیں، کچھ بات آپ کر رہی ہیں نا، یا آپ کا ڈرائیور ہے آپ اس سے بات کر رہی ہیں. آپ بازار جاتی ہیں، آپ کو دکاندار کے ساتھ بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ کزنس وغیرہ آئیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ان کے سلام دعا کر کے اور اس کے بعد آپ ان کو سرو بھی کر سکتی ہیں، جیسے کہتے ہیں ضرورت کے تحت آپ بات چیت کر سکتی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں جو اصل چیز ہے نا، وہ عورت کا ایک حیا کا بیریئر ہے جو ایک مرد کے درمیان اور اس کے درمیان ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مثال کے طور پہ جب وہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے کوئی اظہار نہ ہو رہا ہو کہ وہ کس مطلب ایک بعض دفعہ آپ دیکھیں نا لڑکیاں کچھ عجیب طریقے سے چلتی ہیں نا، کہ ایک عورت بھی دیکھے نا تو وہ کہے گی کس طرح اسٹائل اپنی طرف سے دکھا کے چل رہی ہیں. یہی ورڈ زیادہ میں اس سے سمجھا سکوں گی آپ کو کہ ایک اسٹائل مار کے جس کو کہتے ہیں نا چلنا. جی وہ تو خیر چلیں الگ ہی چیز ہے نا، لیکن یہ کہ ذرا سا ایک اپنے اسٹائل دکھانا کہ جیسے دوسرے کی توجہ اس طرف ہو جائے، تو یہ چیز منع ہے. پھر کیا ہے کہ جب ایک عورت ایک مرد سے بات کرے گی، آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی لے آئیں، آپ اپنے کزنس کو لے آئیں، آپ دکاندار کو لے آئیں، آپ کوئی بھی ایسے اچانک سے آپ نے گیٹ کھولا، کوئی آپ کے ہسبینڈ کے فرینڈ کھڑے، ٹھیک ہے نا، آپ ویسے آپ پردہ کرتی ہیں یا
جو بھی حجاب ان کے سامنے کرتی ہیں، تو آپ نے چلے اسکارف بھی پہنا ہے اور چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک بات چیز جو آپ کر رہی ہیں نا، وہی آپ کی حیا ظاہر کر دے گی کہ کتنی حیا ہے. تو اس میں یہ کہ جب ہم بات کریں تو بھی بات میں کوئی انڈر کرنٹس نہ ہو، یعنی کوئی ایسا پیغام نہ آگے جا رہا ہو. ہم بات کرتے ہوئے، یعنی عورتوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے وہ بات پر توجہ رکھے، اپنی ذات کے اوپر توجہ مرد کی نہ جانے دے کہ وہ بات ہی بات سے وہ اس کی پرسنالٹی کے سحر میں گرفتار ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. فون کے اوپر بھی بہت زیادہ سٹائل سے اور بہت زیادہ کھنکتی ہوئی آواز سے، چاہے ایج کوئی بھی ہو، کیونکہ فون پہ تو آپ کی ایج بھی نہیں پتہ لگ رہی ہوتی، تو اس میں بھی نا ایک مردوں کے ساتھ بات کرنے میں میں روڈ نہیں کہہ رہی، لیکن ایک لہجہ جو ہے تھوڑا سا فرمنس کی طرف ہونا چاہیے. روڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں بتا دوں، لٹ مار انداز نہیں ہے کہ بدتمیزی سے کوئی بھی مرد ہیں یا کزنس ہیں تو ان سے بدتمیزی انسان شروع کر دے یہ سوچ کے کہ یہ مرد ہیں، انہوں نے مجھ سے بات بھی کیوں کی. اب ظاہر ہے کوئی اگر کزن آئے انہوں نے سلام کر لیا تو ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیں. آلدو جو غیر ہوتے ہیں نا نامحرم، ان کو آپ کو ضرورت نہیں ہے سلام کرنے کی نا، لیکن اگر انہوں نے کر لیا سلام تو آپ جواب دیں ان کو، یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں. بہرحال وہ ریلیٹو کے انڈر آتے ہیں. تو اس طرح سے بات یہی ہے کہ بس بات اتنی سمجھانے کی ہے کہ ایک طریقے سے بات کریں. جیسے میں ایک اور مثال دوں، دکاندار کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ شاپنگ سینٹرز میں جائیں، چاہے آپ بڑے مالز میں جائیں، چاہے آپ چھوٹی دکانوں میں جائیں، وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ پیسے کم کرانے کی وجہ سے اپنے آپ کو نا اتنا ڈیگریڈڈ کر لیتی ہیں کہ بلا وجہ بھائی بھائی کر کے بات کرنا، چاچا کر کے چاچا بنا لینا، ماموں بنا لینا، انکل بنا لینا. یہ بات یاد رکھیں. یہ میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ جو کوئی آپ کا نامحرم رشتہ ہے نا، آپ خود سے اسے انکل اور نہ بنائیں. انکل اور چچا اور ماموں اور بھائی بھائی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب بھائی کا رشتہ آپ کا ہے، وہ ایک دکاندار کیسے بھائی آپ کا بن گیا؟ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور مقصد عورتوں کا کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ ہمیں پہ ڈسکاؤنٹ دیں. تو یہ اللہ بچائے ایسے ڈسکاؤنٹ سے کہ چند ٹکوں کے لیے انسان اپنی عزت کو کم کر لے، یا یہ کہ بہت ہی ہنس کے دکانداروں سے بات کرنا اور مذاق شروع کر دینا، اور پھر وہ کھانے پینے کی چیزیں منگا کے دے رہے ہیں اور پیپسی منگوا رہے ہیں اور چائے منگوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں باجی آپ بیٹھیں، بس ابھی تھوڑی دیر اور بیٹھیں، کوئی بات نہیں، کپڑے لے لیے ویسے ہی بیٹھیں چائے پیئیں. تو بعض دفعہ یہ عجیب سا کچھ انداز دکانوں میں دکھتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے جولری کی دکانوں پہ خاص طور پہ آپ کو پتا ہے، تو جولر کیا تو جو جاتا ہے پتہ ہی ان کو ہوتا ہے کہ کم سے کم تو یہ 20-10 ہزار کی چیز تو لینے آئی ہیں. تو وہ بعض دفعہ چیزیں بھی دکھانے کے لیے، ابھی آپ کو ارادہ ہو میں 4 دکانیں دیکھوں گی، وہ پہلی ابھی آپ نے ایک سیٹ بھی نہیں، ایک رنگ بھی نہیں نکلوائی نا، وہ چائے اور پیپسیاں اور منگا کے رکھ دیتے ہیں، آپ پیئیں باجی کوئی نہیں مسئلہ. آپ کہیں بھائی نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں تو بس دیکھ رہی، نہیں کوئی بات نہیں آپ یہ تو پیئیں. تو کیوں لے ہم ان کا احسان نا؟ ایک چائے اور کافی کے پیچھے پتا چلا لینا نہیں ہے کچھ نہیں، آگے وضع ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور کافی پی رہے ہیں. تو یہ بھی آپ بہت ہی فرملی اس چیز کو منع کریں، فرملی کہہ دیں نہیں، نو وے. اور یہ بد اخلاقی نہیں ہے اگر وہ منگوا لیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ ایسا کریں گے نا آئندہ پھر وہ نہیں کریں گے. وہ آپ کو منگوا دیں، آپ نہ پی، معذرت کہہ دیں میں نے پہلے ہی آپ کو منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ کرٹیسی ہمیں نہیں، وہ ہمارے کوئی رشتے دار تھوڑی ہیں، ہمارے محرم تھوڑی ہیں، ہماری پکڑ تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہو رہی ہے کہ آپ روڈلی ان سے بات، یہ روڈنس نہیں ہے، یا ان کو ضرورت نہیں ہے آپ سے اتنا فری ہونے کی. اور یہ وہ مقام نہیں ہے دکانوں میں جا کے وہاں پیپسیاں پینا اور چائے پینا، وہ کوئی جگہ ہے مطلب بہت غیر مناسب لگتا ہے کہ وہاں 4 جولر لائن سے بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ایک چائے ایک ریلیکسنگ ماحول میں انسان پی رہا ہوتا ہے. تو یہ معمولی چیزیں ہیں جو ہم بعض دفعہ سمجھتے نہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم ان سے چیزیں لے رہے ہیں تو بھائی اخلاق ہے ہمارا، ہم ان سے جتنا شو کریں اتنا یہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیں گے. پھر جب آپ بعض دفعہ یہ کھا پی کے اور پھر عورتیں اور زیادہ ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ چیز کو کم کریں. تو یہ یہاں پر مراد ہے کہ فرملی بات کریں، اور فرملی آپ کو ایون دام بھی کم کرانے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پیسے کم کرانے ہیں وہ کرائیں، آپ کا رائٹ ہے. آپ کو اگر لگ رہا ہے کوئی چیز اتنی قیمت کی نہیں اور یہ زیادہ پرائز بتا رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں نہیں آپ اتنی کی دیں، ٹھیک ہے، خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں باجی ہم تو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں آگے چلے جائیں. اور یا آپ کو ضرورت ہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز لینی ہے، لے لیجیے. خوشامد کرنے سے ویسے بھی وہ نہیں دیں گے. اپنے کو چیپ کرنا، گرانا، یہ مذائقہ کچھ نہیں. آپ پیسے کم کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. یا آپ جس سے بھی چاہیں آپ بات کریں کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ مناسب، آپ قیمت نہیں دے رہے ہیں، یہ زیادہ ہے، یہ فلاں دکان میں سچ بولیں کہ بھئی فلاں دکانے میں اتنے کی مل رہی تھی تو آپ اتنے کی کیوں دے رہے ہیں. تو یہ بات آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
لیکن یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انٹریکشن ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی. مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو سلام کرتا ہے, آپ جواب دے دیں. باقی اس سے بہت خیریت پوچھنا اور بہت زیادہ ذاتی زندگی کے سوال کرنا کہ وہ پوچھے نا آپ کے وہ فلاں کیسے, یہ ان چکروں میں نہ پڑیں کیونکہ اور زیادہ آپ کے مسائل پیدا ہوں گے. وہ کہیں گے ہاں باجی یہ پیسے دے دیں اور وہ دے دیں اور یہ مسئلہ اور جب وہ آپ کو اپنے مسائل بتانے لگیں, بہترین حل کیا ہے, اگر آپ میرڈ ہیں آپ کہتے ہیں میرے ہسبینڈ سے بات کریں, صاحب سے بات کرنا, ختم بات. جو بات کرنی ہے تمہیں اپنی ذاتی کرنی ہے, تمہیں مسئلے مسائل بتانے نا, صاحب سے بات کر لینا. میں نہیں کر سکتی, مجھے صاحب نے منع کیا, مجھ سے یہ باتیں نہیں کیا کرو. ایک دفعہ دو دفعہ آپ کہہ دیں گے وہ خود ہی کانشیس ہو جائے گا. آپ کے گھر میں جو بھی کوئی میل ہیں نوکر, ان کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ ہمارا انٹریکشن تو ظاہر ہے اسی طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے. اور باقی کزنس وغیرہ کا جہاں تک معاملہ ہے, ظاہر ہے وہ نامحرم ہے, تو ان کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا, گپ شپ جو ورڈ آتا ہے, چیٹنگ آتا ہے اور ہنسنا زور زور سے اور مذاق کرنا, تو اس کی گنجائش اسلام میں نہیں نکلتی. لاکھ آپ کہیں کہ بچپن سے ہم پلے بڑھے ہیں, لیکن پیوبرٹی کے بعد یہ گنجائش نکلتی نہیں ہے. ہاں یہ ایٹیکیٹ اسلام ہمیں دیکھتا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ آئے ہیں تو آپ سلام کر لیں, آپ سامنے آ سکتی ہیں. اگر آپ چہرے کا پردہ کرتی ہیں تو چہرے کے پردے کے ساتھ, ابھی نہیں کرتی تو بس ویسے ہی جو بھی آپ اپنا اسکارف وغیرہ پہنتی ہیں تو سلام دعا کیا آپ نے, اور اس کے بعد پھر آپ اندر چلی گئی. سرو بھی کر سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اور دوسری جو بات یہاں پر ہے کہ پہلے یہ مثال ہم دیتے تھے کہ جو فلمی حیا ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے, تو اب تو خیر جو فلمیں ہیں ان میں حیا ہے ہی نہیں, ناپید ہے. تو یہ تو مثال اب بنتی نہیں ہے. پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ فلمی حیا بھی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں, کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا نا کہ وہ حیا کے ساتھ آئیں. ہم نے جو حیا ویسے دیکھا ہوا ہے پرانے زمانے کی, وہ چاہے انڈین فلمیں ہوں چاہے پاکستانی ہوں, تو ان میں جو ہیروئنوں کا انداز ہوتا تھا نا کہ گہری گہری سانسیں لینا, اور وہ بستروں پہ گری جا رہی ہیں سانس لے لے کے, اور دوپٹہ جو ہے وہ یوں 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 کر رہی ہیں, ہاں دوپٹہ ایسے ایسے کر کر کے اس کو مڑوڑ رہی ہیں, پھر دانتوں میں دوپٹے ڈال رہی ہیں. تو وہ ایک زمانہ تھا, اس کو حیا کہتے تھے نا, کہ یہ دیکھو یہ کیا حیا ہے. یہ حیا نہیں ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہے, گیس کریں گے کیا ہے؟ ادائیں, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ادائیں ہیں نا, یہ ادائیں اور حیا, اس کا فرق ہے. یہ جو یہاں پر بات ہوئی ہے نا, یہ حیا ہے, ہم نے یہاں دیکھی. تو آج تو بولڈنس بہت ہے, نہ آپ کو فلموں میں لڑکیاں حیا کرتی دکھیں گی, اور نہ آپ کو عام طور پہ بھی لڑکیاں جو ہیں وہ حیا کا عنصر ختم ہو گیا. بلکہ ایک بچی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو اس نے اپنا مسئلہ رکھا, وہ کہنے لگی مجھ سے کہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے شرم نہیں آتی. یقین کریں, تو جو ہے نا پریشان تھی وہ بیچاری. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا بالکل کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے شرم کی, اور جبکہ وہ اپنے کو کور کرتی ہے, اسکارف کرتی. میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہی ہوں, کیونکہ ہمارے ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے ہاں جو ہے یہ ناپید ہو رہی ہے, جو پہلے ہوتی تھی نا, یعنی اس کی غلطی نہیں ہے ود دا ایٹماسفیئر, یا آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ویسے نہیں آتی کہ میں اگر اپنے کو کہوں کہ میں اپنے اندر فیل کروں کہ کوئی اگر لڑکا یا مرد سامنے آتا ہے تو مجھے کوئی حیا ہے, مجھے نہیں آتی, سیدھی بات. تو میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کل تو یہ چیز ناپید ہو گئی ہے, صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مگر پھر بھی جو اگر بولڈنس میں بھی اگر کوئی اوور ہو رہا ہے اور اپنے کو شو اسٹائل دکھانے کے لیے شو کر رہا ہے کہ جیسے دوسرا اس کی طرف اٹریکٹ ہو, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے, تو وہ اداؤں کے اندر ہے, چاہے وہ بولڈنس کی ادائیں ہیں اور چاہے وہ آرٹیفیشل شرم کی. تو یہ شرم جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ ایڈمن, جیسے اب یہاں پہ ہے ہمارے ادارے میں ایڈمن ہے, زیادہ تر عورتیں ہیں, ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے مردوں سے نہ چاہتے ہوئے. ظاہر ہے آڈٹ ہوتا ہے یہ یہاں پر نا, ہمارے جو ادارہ ہے تو اس کا باقاعدہ آڈٹ ہے کہ رجسٹرڈ ہے نا الحمدللہ, تو آڈٹ ہوتا ہے. تو اس میں مرد حضرات آتے ہیں, آڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں نیچے ایڈمن کی بات کر رہی ہوں, ہمارا تو خیر کوئی تعلق نہیں. تو ان میں زیادہ تر عورتیں فیمیل کام کرنے والی ہیں, لیکن ان کا تھوڑا آگے پیچھے واسطہ رہتا ہے, نقاب کر کے جو بھی وہ ایک بیریئر کے ساتھ بات چیت انہیں کرنی پڑتی ہے. تو بس طریقہ کیا ہے کہ ایک فرم انداز ہو, جو میں نے آپ کو بتا دیا. اصل جو بات ہے اس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے. اور دوسرے میں ایک چیز بتا دوں کہ یاد رکھیے گا کہ جو شریف مرد ہوتے ہیں نا, ان کو با حیا عورتیں ہی اچھی لگتی ہیں. ان کو کبھی بھی یہ چیپنس کرنا اور اس اپنے آپ کو اٹریکٹ کروانے کے لیے ادائیں دکھانا, یہ کبھی بھی وہ پسند, اپنی بیوی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کریں گے. ہاں شاید ایسے انجوائے کرنے کے لیے کر لیں, لیکن اگر اسی لڑکی کو وہ گھر میں لانے کا سوچیں گے نا, تو ان کو ایسی لڑکی پسند نہیں آئے گی جو ادائیں دکھانے والی ہو.
پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی جو صفت ایک عورت کی آتی ہے جامچہ مقام پہ، تو وہ ہمیشہ جنت کا بھی جب ذکر کیا گیا تو لو المکنون کا ذکر ہے کہ بھئی بہت ہی چھپا کے رکھے ہوئے گویا موتی ہیں، تو بہت ہی عورت کا بڑی رسپیکٹ اور شرم کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ بہت زیادہ بولڈنس ہوتی ہے نا، جو دوسرا بالکل اس کا اپوزٹ طریقہ ہے وہ بھی بالکل پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ایک بے باکی اور کانفیڈنس دونوں کو آج مکس اپ کر دیا گیا. کانفیڈنس الگ چیز ہے، بے باکی الگ چیز ہے. بے باکی کا مطلب ہوتا ہے بولڈنس، بڑھ بڑھ کے آگے جو ہے نا اپنے آپ کو شو کرنا، ایکسپوز کرنا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، کل ہم نے بات کی تھی کہ مردوں کی کمپنی میں بیٹھنا، انجوائے کرنا، کوئی فرق نہ رکھنا، یہ چیز جو ہے نا بہت نامناسب ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کسی کو فیل ہو کہ مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے کو اس فیلنگ کو لانے کی کوشش کرے. اور اگر وہ یعنی اپنے آپ کو کور کر رہی ہے وہ لڑکی اور وہ اپنا سر ڈھک رہی ہے اور جسم کو کور کر رہی ہے تو الحمدللہ یہی تقریباً حیا ہے، یہی حیا ہے. تو وہ زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے اس بچی کا آپ کو بتایا کہ اس نے یہ بات کی تو میں نے اس سے وہی پوچھا، جب اس کا روٹین پوچھا، وہ یوں نہیں جاتی ہے، وہ الحمدللہ عبایا اسکارف پہن رہی ہے اور اس کے کزنس آتے ہیں ان کے سامنے پہنتی ہے. سوال نہیں کہ وہ اپنا سر سے کبھی بھی یعنی ایک نوکر بھی آ جائے تو وہ بغیر پوچھے اندر نہیں آ سکتا کہ جب تک وہ سر کور نہیں کر لیتی. تو میں نے وہی اطمینان دلایا الحمدللہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کیونکہ اب ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ جس طرح یونی اور جس ماحول میں پل بڑھ رہی ہے نا، تو وہ والی چیز نہیں ہے ان کے اندر کہ بہت زیادہ وہ ان کے اندر ایک ان کو فیلنگ آنے لگے کہ وہ کہیں چھپنے لگے مردوں کو دیکھ کے. تو یہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ کو کور کر رہی ہے الحمدللہ. اندر حیا ہے تو کور کر رہی ہے نا. اس کو اتنی فیلنگ ہے کہ یہاں سے اگر نوکر بھی آ رہا ہے یا میرے کزن بھی آ رہے ہیں تو مجھے اپنے جسم کو ڈھانکنا ہے، تو یہی تو حیا ہے اور کیا ہے. تو یہ بھی کنفیوز نہ ہو اس دونوں باتوں میں. اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوا کہ یہ جو بات یہاں پر تھی آ رہی ہے کہ ان کے باپ سے جو انہوں نے جا کے بات کی تھی نا دونوں لڑکیوں نے، تو ان کے باپ کے بارے میں تفاسیر میں مختلف نام آتے ہیں. تو کچھ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ہمیں پتہ لگتا ہے، اکثریت نے کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام ہے جو اہل مدین کی طرف نا مبعوث ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے شعیب علیہ السلام آئے بھی مدین کے قوم کی طرف تھے. تو لیکن یہ کہ یہ جو امام ابن کثیر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. تو انہوں نے اس کا رد کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے. لیکن امام شوکانی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ شعیب علیہ السلام ہی ہے اور زیادہ تر رائے ہمیں ملتی ہے. تو ظاہر ہے ہمیں تمام پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے پڑتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسا کہ ہمیں امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام ہے، تو آپ اپنے ذہن میں چاہے تو نام لے لیں اور چاہے تو اس چیز کو سٹل رہنے دیں کیونکہ قرآن نے نام نہیں لیا بہرحال ان کے باپ کا. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہوا یہاں پر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان بچیوں نے جا کے بتایا کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کی اور احسان کا رویہ رکھا، تو اس وقت ان کے باپ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی، ایک دائیا پیدا ہوا کہ بھئی میں بھی احسان کا بدلہ دوں اور کوئی اجرت دوں. آپ دونوں طرف شرافت دیکھیں نا، انہوں نے پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا، باپ شریف تھے، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو دینا چاہیے جو انہوں نے ہماری بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات یہاں پر آئی نا کہ وہ انہوں نے پورا قصہ سنایا. تو ہوا کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے ساتھ چلتے ہوئے گئے ان کی بیٹی کے ساتھ، اور وہاں جا کے انہوں نے باپ سے بات کی اور بتایا کہ مصر کی ساری کہانی بتائی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، سب واقعہ بتا دیا کہ فرعون کس طرح ظلم و ستم کرتا ہے اور مجھ سے قتل خطا ہوئی اور یہ تمام معاملہ وہ میرے پیچھے لگے ہوئے. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پروٹیکٹڈ ہو، اللہ نے تمہیں ظالم لوگوں سے نجات دے دی ہے اور تم میری حفاظت میں ہو، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو اور ڈونٹ یو وری، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. آیت نمبر 26-27 قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اور 27 دیکھتے ہیں. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. ترجمہ دیکھتے ہیں.
ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا بجان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازمت پہ رکھیں، وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط ہو اور ایماندار بھی ہو۔ ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ باپ اور بیٹی کا تعلق نظر آ رہا ہے۔ جب یہ وہ لے کر آئیں اور بات چیت ہوئی، انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ اب اس کے بعد ضروری نہیں ہے سامنے تھے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بیٹی اور باپ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے، دونوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کو یہ مشورہ دیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ شخص جو ہے مضبوط بھی ہے، فزیکلی بھی مضبوط ہے اور امانت دار بھی بہت ہے، تو یہ دونوں کوالٹیز ایسی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس وقت بڑے مجبور ہیں اور ہمیں کسی شخص کے ہیلپ کی ضرورت ہے، مطلب ہم عورتیں ہم کب تک یہ ذمہ داری نبھائیں گے؟ ایک دن انہوں نے کسی نے ہمیں ہیلپ کر دیا، روز تو نہیں ہمیں کوئی کرتا نا، تو ایک پریشانی ان کو لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں ان کو رکھ لیتے اجرت کے اوپر، ان کو بہترین یہ آدمی ہے کہ اگر آپ اس کو جاب پہ رکھ لیں۔ ایک لڑکی نے مشورہ دیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے مشورے کو غور سے سن رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان کی بیٹیوں کی تربیت بہت ہی اعتماد ان کو دیا گیا تھا، ان کی اہمیت تھی باپ کی نظر میں، ان کے مشوروں کی ویلیو تھی، تو ان کی شخصیت کو مس کر کے یا دبا کر یا سبجوگیٹ کر کے ان کی پرسنالٹیز کو نہیں رکھا گیا تھا۔ بڑی اہم بات ہے ہمیں جو یہاں پتہ چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ باپ کو بھی ساتھ دیکھتے جائیں، جب سارا قصہ بیٹیوں نے سنایا تو انہوں نے بچیوں کے کردار کے اوپر شک نہیں کرنے لگے، جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے کہ تم نے بات بھی کیوں کی، تمہیں ضرورت کیا تھی غیر مرد سے بات کرنے کی، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ پانی پلوانے کے لیے تم نے کہہ دیا۔ ہمارا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے نا، تو انہوں نے کوئی اس کے اوپر وہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہاں تم لے کر آؤ بلکہ میں اس کی اجرت ادا کروں، پہلے تو یہی مقصد تھا نا ان کا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ان کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے۔ دوسرے آپ ہمارے اگر یہ معاملہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بیٹی یا کوئی بہن یا کوئی ماں ایسے بھی کسی بھی شخص سے کوئی ضرورت کے تحت بھی بات کرے تو گاؤں میں تو اس بات پہ قتل ہی ہو جاتے ہیں، وہ تو لٹرلی سوچتے بھی نہیں، سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں لیتے، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ جو لڑکا تھا کہ تم بات کر بھی کیا رہی تھی اس سے، کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی بات، کچھ بھی نہیں، موسٹ آف دا ٹائم بات ہوتی ہوگی کہ کوئی سبزی شاید لانے کو کہہ رہی ہوں گی لیکن وہ یہ بھی نہیں دیکھتے، آؤ کہتے ہیں نا، نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ، ختم کر دیا اس کو۔ تو بہرحال یہاں بھی آج بھی ہمارے یہاں پر بھی شہر کے معاشرے میں بھی بڑی نیرو مائنڈیڈنس ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جب تک انسان تحقیق نہ کر لے تو اس طرح ہر وقت اپنی بچیوں پہ شک کرنا، ہسبینڈ کا بیوی کے اوپر شک کرنا، اور گھروں میں اپنی بیٹیوں کو بات بات پہ شک کرنا کہ تم گیٹ پہ کیوں کھڑی، تم ادھر کیوں چلی گئی، تم ادھر، تو یہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ کرش ہو جاتی ہے، اور لڑکیوں کا بھی ایک چھپ چھپ کے پھر وہ کام کرنے لگتی ہیں، جائز کام میں بھی چھپنے لگتی ہیں پھر وہ نا۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات یہاں باپ اور بیٹی کی بڑی ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے کہ جب وہ بات کرنے لگی تو وہ بڑے غور سے انٹرسٹ لے کے ان کی بات کو سننے لگے کہ اچھا یہ ایک ان میں سے یہ کیا بات کر رہی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں بٹوین دا لائنز، یہاں مینشن نہیں ہے لیکن اگر آپ نوٹ کریں، باپ نے اپنی بیٹی کی پسند کو یا ان کے اپریسیشن کو، بیٹی کیونکہ ایک نے بات کی تھی نا، انہوں نے اس کو تھوڑا سا بھانپ لیا کہ یہ تعریف کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شی از اے بٹ انکلائنڈ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے یہاں یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ کچھ آپس میں ان کی بات تو ہوئی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام اور بیٹی کی نا ان کی، لیکن انہوں نے ایک آئیڈیا لگا لیا۔ تو اگر آپ نوٹ کریں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے واز ریکمینڈیڈ بائی ہر، یعنی اس بچی نے، اس لڑکی نے اتنی ان کی تعریف کی کہ ان کے فادر نے انویسٹیگیشن کیا، اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپروو کیا اپنی ایک طرح سے چوائس کو اپنی بیٹی کی، حالانکہ اس نے رکھنے تک کی بات کی تھی، لیکن اس سے ان کے باپ اتنے عقل مند تھے، مزاج شناس تھے کہ انہوں نے آگے تک کی بات کو بھانپ لیا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی، شریف آدمی تھے نا ان کے باپ، اگر ہم شعیب علیہ السلام سمجھیں، انہوں نے یہ سوچا کہ بہت بڑا، بیٹی نے یہ مشورہ تو دے کے الگ ہو گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ کہ میں جوان بالکل لڑکے کو 2 لڑکیوں کے ساتھ گھر میں کیسے رکھوں۔ تو باپ کی بھی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی
اور انہوں نے اسلامی نقطہ یہ نکالا کہ کیوں نہ اتنا اچھا ایک رشتہ ہے، اور اگر ٹھیک ہے میری بیٹی نے ریکمینڈ نوکری کے لیے بھی کیا تو اگر میں آگے بڑھ کے اس سے بات کرتا ہوں، اگر یہ نکاح پہ راضی ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ کہ جاب بھی مل جائے اور شرافت کے ساتھ وہ گھر میں رہ بھی سکے. تو یہ بات بھی امپورٹنٹ تھی جس کی بنا پہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 2-3 چیزیں یہاں دیکھتے ہیں کہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے ایک سوال یہ کیا کہ تم جو اپریشیٹ کر رہی ہو کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی، تو تم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے لگا. اب باپ نے دیکھیے پوری انویسٹیگیشن کی بچیوں سے. تو بچیوں نے کہا کہ جس کنویں پر انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا تو اس پہ اتنا بھاری پتھر اس کنویں کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمی درکار تھے. تو انہوں نے اکیلے، ہم نے دیکھا یہ پتھر ہٹا لیا صرف ہمارے جانوروں کے لیے، حالانکہ آپ نے دیکھا تھا ان کو کتنی نقاہت تھی. تو انہوں نے کہا اس سے ہمیں پتا چلا کہ فزیکل ورک بہت اچھا کر سکتے ہیں. سیکنڈلی باپ نے پوچھا امانت دار کس سینس میں، تمہارا کیا واسطہ پڑا اس سے امانت کا، پیسے کا تو کوئی لین دین نہیں ہوا. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب میں آپ کے کہنے سے، وہی ایک جو لڑکی تھی اس نے کہا کہ جب آپ کے کہنے سے میں ان کو بلا کے لا رہی تھی تو راستے میں، کیونکہ راستے کا علم مجھے تھا تو میں آگے چل رہی تھی، یہ پیچھے چل رہے تھے، اس میں میری چادر بار بار اڑ رہی تھی تو میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی تھی. تو انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، تم میرے پیچھے آؤ، میں آگے چلتا ہوں. کیا مقصد ہے؟ کس چیز کی امانت انہوں نے دکھائی؟ آنکھوں کی. تو اس سے ان کا کیریکٹر پتا چلا کہ کوئی اور امانت کا ذکر نہیں ہے، آنکھوں کی ان کے اندر امانت داری تھی کہ انہوں نے کہا میری بار بار نظر پڑ رہی ہے اور اس کا آنچل ڈھلک رہا ہے بار بار، تو انہوں نے کہا میں آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے آؤ اور تم اشارے سے مجھے راستہ سمجھا دینا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے نا یہ تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جو اچھے بھی مرد ہوں تو وہ اس کو اویل کرتے ہیں اس موقع کو. تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ مردوں کی نظر کو بھانپ لیتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں ایک عورت کے اندر ایک سگنل بچ جاتا ہے اگر کوئی مرد اس سے غلط نظروں سے دیکھے. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کو باپ کو یہ رپورٹ دی جس کے اوپر ان کو پھر اطمینان ہو گیا اور بات چیت کر کے تو انہیں اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے ایک جینٹل مین یا شریف آدمی ہیں. اچھا اب سیکنڈ بات آپ یہ دیکھیے، یہاں پہ آگے بڑھ کے آپ یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رشتہ مانگا یا ان کے لڑکی کے باپ نے مانگا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے میں کیا طریقہ ہے؟ لڑکے والے، کبھی آپ نے سنا ہے ایسا کہ لڑکی والے بیچاروں کی اتنی ہمت ہو جائے؟ بہت ہی مایوب بات، بالکل صحیح آپ نے کہا، مایوب ورڈ ہے ہمارے تو معاشرے میں. تو لڑکی والے تو بیچارے چاہے گھٹ کے مر جائیں اور ان کے سامنے بہن کا بیٹا موجود ہو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر کہہ دیا تو اتنا بڑا دھبا ان پہ لگے گا خاندان میں کہ انہوں نے کہا، اتنی ان کی وہ ہو گئی ہے بیٹی، ایسے برا حال ہو گیا کہ رشتہ ہی نہیں مل رہا کہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں. یہ اتنا چیپ ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری مینٹیلٹی ہے. اس حوالے سے ہمیں یہاں اسلامی لحاظ سے خاص طور پہ اس آیت کی روح سے اور اس کے علاوہ بھی عہد رسالت میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہی طریقہ دیکھا کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی لڑکی والوں کو کوئی لڑکا اچھے اخلاق کا دین کی طرف انکلائن ملتا تھا تو لڑکی والے آگے بڑھ کے اپروچ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے، ایسے بات کرتے تھے نا. تو اگر آپ سمجھیں تو ہم تیار ہیں شادی کے لیے. اور اس کے بارے میں دلیل ویسے تو اور واقعات ملتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی بیٹی کا حفصہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، خود دیا تھا، آپ نے نہیں مانگا تھا، آپ کے فرینڈ تھے عمر رضی اللہ عنہ تو نا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بالکل معیوب طریقہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کے اس نوم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی وجہ سے آج لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ اتنے رشتے ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ دیکھیں نا کہنے سے اور سننے سے بات چیت آتی ہے نا ذہن میں. جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہوتا نہیں ہے کہ بعض خاندان میں ایسے رشتے طے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں جب وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے گھر میں لڑکی موجود ہے. کہتے ہیں نا اس طرح کہ ہم تو پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے تھے اور باقی جیسے قسمت میں لکھا تھا تو دیکھو بالکل برابر میں لڑکی تھی اور ہمیں کبھی خیال نہیں آیا. تو اس سے بات چیت کرنے سے دل بھی کھلتے ہیں اور رشتوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال اسلام ہمیں اس بارے میں بالکل بھی باؤنڈ نہیں کرتا. اگلی بات پر آتے ہیں. اگلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو جاب آفر کی. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی بیچارہ داماد اپنے سسرال میں نا 1 مہینے بھی رہنے چلا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟
گھر داماد. یہ تو گھر داماد بن کے بیٹھ گیا, وہاں بیٹھ ہی گیا. اچھا کتنے دن بیٹھ گیا؟ 1 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے گھر داماد بن کے. یہ نا یعنی ایون جو لڑکی والے وہ بھی یہ تانے اس کو دیں گے, یعنی ان کے رشتے دار, اور جو اس کے اپنے گھر والے وہ تو بس نہ پوچھیں. وہ تو کہیں بیٹا تم آؤ ہی نہ, تم ایسا کرو وہیں رہو, اب مت آنا, تم وہیں رہو, اپنے ساس سسر کے پیر دباتے رہو. اس حد تک یعنی آپ سمجھے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. ہاں رخصتی ہو گئی, بس انہی کی ہو گئی نا رخصتی. ایسی اتنی گندی مطلب اتنی چیپ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ لڑکے کی بھی نا غصہ آ جائے اس کو. مطلب وہ بیوی کو ہی غصہ کرنا شروع کر دے کہ تمہاری وجہ سے دیکھو مجھے ان لوگوں نے کتنا ذلیل کر رہے ہیں. مطلب وہ لڑکے کا بھی تو وہ سن کے اس کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا نا. تو اب اس میں ہمیں ایک بہت بڑی ایک اور دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی داماد اس طریقے سے, جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو گیا ہے, ایک جو طریقہ کہ والدین ہیں ان کے بچے لڑکے مثال کے طور پہ چلے گئے, 3 لڑکے ہیں, میں ایک مثال دے رہی ہوں, 1 لڑکا ہے 2 لڑکا ہے, سب باہر چلے گئے, باہر پڑھے لکھے وہیں سیٹل ہو گئے. اب کیا ہوا کہ مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی کی, داماد ہو سکتا ہے فائنینشلی اتنا نہیں اسٹیبل ہے. اگر ماں باپ یہ آفر کرتے ہیں لڑکی والے کے, جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کے حوالے سے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ رہ جاؤ, ہمیں ضرورت ہے, اب ہماری جو ہے ایج زیادہ ہو گئی ہے, تم ہمارے ساتھ رہو, ہمارا خیال کرو, تو یہ لٹرلی ایک گالی ہے. حالانکہ اگر آپ ہم اس طرح سے اسوا دیکھیں انبیاء کا, تو یہ کیا داماد کا اور بیٹی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنے ان کی خدمت کرے؟ یعنی ہو سکتا ہے نا, اب داماد کی سچویشن میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس کے خود کے بھی نہیں ماں باپ, جیسے ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ ہوں لیکن ان کے اپنے گھر میں اتنے ہوں, یعنی 4-5 لڑکیاں ہوں کہ ان کے گھر میں گنجائش ہی نہیں نکلتی ہو, اور یہ لڑکا افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اور 1 کمرہ تک نہ ہو لڑکی کے لیے. یہ سچویشن ہو سکتی ہے نا. تو وہ چاہے کھپ جائیں, کچھ ہو جائے, لیکن یہ نہیں گوارا کریں گے کہ اگر لڑکی کے ماں باپ کے پاس ٹھکانہ ہے اور وہ کوئی پیسے بھی نہیں دے رہے, رینٹ بھی نہیں لے رہے, اور اگر وہ جگہ دے رہے ہیں رہنے کے لیے, تو انسان اپنی زندگی کو آسان کرے, اپنے ساس سسر کی خدمت کر لے, کچھ ان پہ بھی ترس کھا لے, کچھ ان کی بھی خیر خواہ کر لے. آپ دیکھیں باقی ساری دنیا کے ہمدردی کریں گے, فلاں رشتے دار ہیں ان سے ملنے جاؤ, ادھر جاؤ, وہ بےچارے ایسے ہیں, وہ بےچارے ضعیف ہیں, وہ فلاں, تو بےچارے لڑکی کے بھی ماں باپ بھی تو بےچارے ہو سکتے ہیں نا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بہرحال نظر نہیں آتا, جو کہ ہمیں اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایک اور چیز یہ دیکھی ہم نے کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. ایسے بات نہیں کی جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. میں صرف اس کی نہیں بات کر رہی, ان رشتوں کی, داماد اور سسر کی. عام طور پہ بھی اگر ایک کسی گھر میں داماد ہے اور بھائی ہے, یعنی لڑکی کا نا, وہ لوگ آپس میں کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے, تو کیا کہتے ہیں, بس ہاں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اور یہ تو گھر کی بات ہے نا, کوئی بات ہی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, بس صحیح ہے آپ نے 10 لاکھ لگائے, میں نے 5 لگایا, کچھ نہیں ہوتا, لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم بزنس ساتھ کریں. یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے. قرآن میں آیت دین آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایگریمنٹس کے بارے میں. تو جب بھی کوئی انسان نوکری کرے, چاہے وہ سسرال کی نوکری ہے, چاہے وہ کسی فرینڈ کی نوکری ہے, چاہے وہ کسی رشتے دار چچا ماموں کی نوکری ہے, ایگریمنٹ کے ساتھ بات کریں. کتنے سال کا ایگریمنٹ ہے, کتنی سیلری ملے گی, کتنی چھٹیاں ہوں گی, کیا معاملات, سب سگنیچر کر کے دے, تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے نہ پڑے نا. اچھا یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی, کہ آپس میں انہوں نے بات کی. تو انہوں نے ایک آفر جو دی سسر نے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم 10 سال ایک ایگریمنٹ کرو جاب کا نا, باقاعدہ انہوں نے جاب ایگریمنٹ کے اوپر بات کی کہ 10 سال تم کام کرو, لیکن یہ ہے کہ تم اگر 8 سال کے بعد بھی, یعنی انہوں نے آگے یہ کہا کہ بشرط ہے کہ تم 8 سال تک میرا ملازمت کرو, اور اگر تم جو ہے 10 سال پورے کر دو گے نا تو میں زیادہ خوش ہوں گا, میں یہ چاہتا ہوں. لیکن تمہارے اوپر بہرحال سختی نہیں ہے, تم مجھے نرم آدمی پاؤ گے, تمہارے اوپر کمپلشن نہیں ہے اس سے زیادہ. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور سسر کے لیے اچھی تھی. اب یہ ان کی اور شرافت نظر آئی ہمیں. اگین تو دیکھیے وہ تو اتنا رکنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچا کہ میرے جو سسر ہیں ان کو 10 سال زیادہ ڈیزائربل ہے, یہ والا پیریڈ, یہ اکمل ہے, طیب ہے, وہ زیادہ چاہ رہے ہیں, ان کو مرغوب ہے, ان کو پسند ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا میں ان کو سرو کروں. تو انہوں نے ایک اخلاقانہ رویے کی وجہ سے اپنے جو سسر تھے ان کی اس خواہش کا احترام کیا اور اس کے خلاف نہیں کیا. یہ اس کے بارے میں نا احادیث میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو ایک بات یہ ہمیں اور پتہ چلی. دوسری بات یہ ہے کہ اگلی جو ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ داماد کا بھی یہاں پر ہم تھوڑا سا معاملہ اور دیکھتے ہیں کہ سلیکشن کے وقت داماد کا نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لڑکے کو سلیکٹ کرنے لگتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کے باپ نے سلیکٹ کیا نا. اچھا آپ مجھے اس وقت بتائیے کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام, کیا چیز تھی ان کے پاس جو وہ بیٹی دینے راضی ہو گئے؟ ایک ایک کر کے, ایسے نہیں, ایک ایک بتائیے مجھے کیریکٹر اور بتائیں. بالکل. ایک تو پہلے تو دو چیزیں ہیں نا, ان کو ہی ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ امانت دار اینڈ فزیکلی اسٹرانگ, جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا. اب ہم جنرل بات کریں گے, لائک کیریکٹر ہو گیا. آپ نے جو بات کی دیٹ از ویری امپورٹنٹ, پیسہ نہیں تھا ان کے پاس, اور نیکی دینداری دیکھی, بالکل. اور مضبوطی اور کچھ کر کے اپنی فیملی کو یا خود کو سپورٹ کرنے کی ایبلٹی. بالکل. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص اتنا جب ایک یعنی عام عورتیں جس سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, تو یہ آگے جا کے میری بیٹی کے لیے کتنا اچھا لڑکا ثابت ہوگا کہ اس کے اندر کتنی شرافت. اور ایک اور بات آپ نے ان کے کیریکٹر کی میں بار بار بتا رہی تھی, اجرت نہیں مانگی تھی نا, تو پتا کیا چلا لالچی نہیں ہے یہ شخص, حالانکہ کچھ پلے ہاتھ نہیں تھا, پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں انہوں نے دیکھی تھی. صحیح ہے جی, ویری گڈ پوائنٹ کہ انہوں نے سچ بولا. دیکھیے وہ کون سا موقع تھا, ان کو کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی, انہیں کیا کام تھا. اچھا دیکھیے لڑکیوں کو نہیں بتایا, یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا ایک ریزرو ہو کے ان سے ٹو دا پوائنٹ بات کی تھی لڑکیوں سے کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ دور کر دیا. یہ نہیں لڑکیوں سے وہاں باتیں شروع ہو گئے, اور بھائی میرے تو پیچھے سولجرز لگے ہوئے ہیں, ہاں میرے تو اتنے سارے سولجرز ہیں, اور میں دیکھو ان سے کیسے بچ کے اپنی بہادری اور یہ ساری اظہار کرتے ہیں. ان سے ٹو دا پوائنٹ بات کی, کچھ نہیں ان سے بات کی. جب باپ کے پاس آئے تو سارے سچ بولا, جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کتنی بڑی انہوں نے اپنا بات بتا دی کہ بھائی میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ میرے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں سولجرز, قتل خطا بھی یا جو بھی. اور یہاں آپ شعیب علیہ السلام کا بھی دیکھیں کہ وہ بھاگ گئے ان کے سچ پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور سچ انسان کو ایونچولی کامیابی دیتا ہے. جی بالکل. ان کو یہ نظر آیا, کیریکٹر کا بھی اتنا اچھا الحمدللہ یہ ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ساری کوالٹیز کے لیے دیکھا انہوں نے, شعیب علیہ السلام نے, ٹھیک ہے, ایک داماد کی حیثیت سے. آپ یہ بتائیے, میں آپ کو نہیں کہہ رہی, ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکے کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں. پیسہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, اور جو کورس میں کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے, کیونکہ جو ٹاپ پرائیورٹی ہے نا وہ تو بس پیسہ ہے. اگر میں نے کتنے ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر ان کو بتایا جائے لڑکا شراب پیتا ہے, لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں کے چکر میں, وہ کچھ نہیں ہوتا, پیسہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی لگتا ہے پیسہ جو ہے نا وہ علاج ہے, ہر چیز کا علاج ہے پیسے سے. تو پہلی چیز تو پیسہ. اور بتائیے, جاب اچھی, بہت اچھے پوزیشن پہ ہونا, اور کچھ چیزوں میں مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جو بات کریں کچھ چیزوں میں مذائقہ نہیں ہے, کچھ چیزوں میں مذائقہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور حسب نسب وہ تو ٹھیک ہے, جو اچھی. ابھی میں آپ کو نا حدیث رکھوں گی سامنے کہ کون سی 4 چیزیں الاؤ ہیں. ہم اس وقت زیادہ تر نیگیٹو بات کر رہے ہیں نا, جیسے بغیر سوچے سمجھے پیسہ دیکھنا, یعنی یہ جو چیز ہے نا کیریکٹر نہیں اچھا, پیسہ دیکھ کے کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہاں نہیں, یہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں. اگر کریئر اچھا ہے, جاب اچھی, آپ بولیں. ایگزیکٹلی یہ مسئلہ آ گیا نا کہ انٹرسٹ کی جاب ہے, سود لیتا ہے, دین پہ کوئی رجحان نہیں ہے, لیکن بس جاب اچھی ہے, یہ بات ہو رہی ہے نا. اب میں آپ کو وہ اس کا دے دیتی ہوں, نماز کا بھی نہیں پوچھتے, یا اگر پتہ بھی چلے نماز نہیں پڑھتے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, پیسہ ہے نا تو کافی ہے. بالکل. تو یہ مراد یہ کہ دین کا دیکھنا ہمارے معاشرے میں لیسٹ پرائیورٹی ہے, لیسٹ ہے. باقی چیزیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کچھ چیزیں دیکھتا بھی ہے انسان, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو یہاں سے نا وہ حدیث بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کچھ چیزیں ہمیں حدیث سے بھی الاؤڈ ہیں دیکھنا رشتوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں ویسے عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے, کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جا سکتا ہے. اس کی مال و دولت کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور اس کے دین کی وجہ سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی مراد کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں یہ کمبینیشن مل جاتا ہے,
خوبصورت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, حسب نسب بھی اچھا ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ دیندار بھی ہے, دیٹس ویری گڈ, کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر ان تینوں میں سے سب کچھ ہے اور دین نہیں ہے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ دین دیکھو, دین کو پرائیورٹی دو. تو جب ایک عورت کی بات ہے نا, ایسی مرد پر بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو کوالٹیز دیکھی, وہ تو مشکل ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ایمان ہے, کردار ہے, اخلاق ہے, ان کو آپ موٹے موٹے لفظوں میں اگر دیکھ لیں, آپ کر لیں, تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے مال اور یہ دولت جو ہے نا, پوزیشن, جابز, یہ اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہے نا, تو یہاں نہیں, وہاں نہیں, آج نہیں تو کل اس لڑکے کا ہو جائے گا. لیکن جو دین ہے نا, وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. یعنی اگر آپ نے فیصلہ ابھی سوچ سمجھ کے نہیں کیا, تو دین جو ہے وہ کوئی جادو نہیں ہو جاتا کہ لڑکا دینی بن جائے اور زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی اور آپ کی بیٹی سے شادی کے بعد وہ اچانک سے پڑھنے لگ جائے, تو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو دین جو ہے دیکھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت, یعنی ہمیں اس حوالے سے بھی یہ بات پتہ لگی. بالکل آپ کے انڈر, وہ بھی آپ کے انڈر تھے علی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم. اچھا آپ کو میں بتاؤں یہاں کیا معاملہ تھا. علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پروپوزل خود دیا تھا, یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. آپ کے ایک طرح سے اڈاپٹڈ سن ہی تھے, کہتے نہیں ہیں, مطلب اگر آپ ہسٹری دیکھیں اڈاپشن نہیں تھی, لیکن آپ کے انڈر ہی رہتے تھے نا, ان کے ماں باپ وغیرہ تو کوئی تھے نہیں, تو آپ ہی ان کو سپورٹ ایک طرح سے کرتے تھے, آپ ہی کے انڈر وہ تھے, انفلوئنس بھی تھے آپ سے, ایمان بھی سب سے پہلے لائے ینگ ایج میں بہت زیادہ. لیکن آپ جب آئے تھے نا, تو بہت آپ جھجک کے, ان کا واقعہ انہوں نے کہا تو مجھے یاد آ گیا کہ بہت کھڑے ہوئے تھے, بہت شائع انداز میں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہو کیسے آنا وا, تو چپ ہو, خاموش ہو گیا اور ڈر گیا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو, تو آپ نے بھانپ لیا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شریف لڑکا ہے اور اس کا انکلینیشن ہے, وہ جائز طریقہ اختیار کرتا ہے, تو ہمارے دین میں کوئی مذاکرہ نہیں. آپ یہاں لڑکی کا بھی دیکھ لیجئے, اس نے آلدو منہ کھول کے یہ نہیں کہا مجھے ان سے شادی کرنی ہے, اس نے جو اپریشیٹ کیا, تو ان کے باپ نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ اپریشیٹ کر رہی ہے اور واقعی صحیح کر رہی ہے, اس سے اچھا مجھے کہاں ملے گا لڑکا. تو یہی بات علی رضی اللہ عنہ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا تھا آؤ میری بیٹی سے کرو. یہ خاص بات, آپ اگر ہسٹری نکالیں نا, احادیث مطالعہ کریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, خود انہوں نے, یعنی ایک ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے, میں دونوں طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک وہ بات الگ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہی ذرا کہا کہ اس کو بیچو اور مہر کی رقم ادا کرو اور سب کچھ آپ نے ان کو پھر سپورٹ کیا, کیونکہ ان کے تو تھے ہی نہیں ماں باپ پیچھے سے, سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ایک